जी, आज हम अपने नाज़रीन को ध्यान यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहते हैं और सबको सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और कैसर साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। और चूँकि कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, हम इसके बारे में कुछ उनसे सवालात करेंगे और ये जानेंगे कि हम कैसे इससे महफूज हो सकते हैं। जी कैसर भाई, हमें बताइएगा कि कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह हम इससे बच सकते हैं और ये कैसे फैलता है। जी मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मौका दिया दायान यूट्यूब चैनल पे कि हम कोरोना के मतलब गुफ्तगू करें, और मैं अपने तमाम व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ। तो बात इस तरह है मैं सब कि कोरोना वायरस चूँकि बहुत ज़्यादा इस दुनिया में फैला हुआ है और मज़ीद फैल रहा है। जी जी तो कोरोना वायरस से जो मुतासरा शख्स है जब वो छींक करता है या खांसी करता है, जी उसकी छींक या खांसी से जो कतरे खारिज होते हैं, जी जी जब एक गैर मुतासर शख्स उन कतरों को अपने सांस में अंदर ले लेता है तो इससे बीमारी फैलती है। दूसरी बात यह है कि अगर गैर मुतासरा शख्स किसी ऐसी जगह को टच करे जहां कोरोना से मुतासरा शख्स ने कुछ कतरे फेंके हुए हैं खांसी से और छींक से, और गैर मुतासरा शख्स उसको टच करने के बाद वही हाथ गलती के साथ अपनी आंख, अपने नाक या अपने मुंह को लगा लेता है तो इससे भी बीमारी फैलती है। जी 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 ठीक है। ये सर हमें दूसरा हम आपसे क्वेश्चन करें और बताइएगा हमें कोरोना वायरस की अफजाइश किस तरह होती है। मैं सब दरअसल बात इस तरह है कि चूंकि कोरोना वायरस की अज खुद अफजाइश नहीं होती, जी ये हमारे खुलियों पर हावी हो जाता है जी और हमारे खुलियों पर जब हावी हो जाता है तो फिर हमारे नाक और गले के अंदर जो लॉब मौजूद होती है उसके साथ ये चिपक जाता है, और जब ये चिपक जाता है तो कोरोना वायरस इसकी जो इसके प्रोटीन्स हैं वो नेज़ों की तरह इसमें से बाहर निकलते हैं, वो कील की तरह से बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा नाज़रीन कि जब टीवी पे आप खबरें देखते हैं वहाँ कोरोना की जो शेप दिखाई जाती है उसके सतह पे वो किलियाँ सी नज़र आती हैं, नेज़ों की तरह किलियाँ सी नज़र आती हैं, और वो जो किलियाँ हैं वो हमारे खुलियों की झिल्ली को फाड़ कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब हमारे खुलियों की झिल्ली को फाड़ कर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ जाकर ये मज़ीद वायरस को पैदा करते हैं। फिर होता ये है जब ये खुलियों में दाखिल हो जाते हैं तो बहुत थोड़े वक्त में ये जो वायरस है ये अपनी नकल करके 10,000 से 1 लाख के दरमियान मजीद वायरस पैदा कर देता है, और फिर जिस खुलियों में ये वायरस होता है उसे फाड़कर जब ये बाहर निकलता है तो करीबी खुलियों को भी ये इन्फेक्ट करता जाता है, उनको भी ये मुतासर करता जाता है। लेकिन यहाँ जब वो फेफड़ों को जाने वाली हवा की नाली में दाखिल होता है, जी जी ये याद रखें कि जब वो हवा की नाली में दाखिल होता है उसका रुख करता है और इस नाली के अंदर जो लॉब की तह होती है उसमें ये सोजश पैदा कर देता है। तो सूरत हाल में सब तब खराब होती है जब ये वायरस हवा की नाली से आगे बढ़कर फेफड़ों के अंदर दाखिल होता है, वहां इस वायरस की वजह से जो सोजश पैदा होती है उसको नमूनिया कहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि बरतानवी हुकूमत कई माह से अपने लोगों को, अपने अवाम को ये कह रही है और मुसलसल कह रही है कि अगर आपको तेज बुखार है या आपको खांसी है तो इस सूरत में अपने आप को अज खुद अपने घरों में आप तन्हाई में कैद कर लें ताकि आप इस वायरस को मजीद ना फैला सकें। जी सर हमें बताइएगा कि अगर लोगों में ये वायरस मौजूद तो है लेकिन अगर अलामात जाहिर ना हो तो क्या किया जाए। वैसे बात इस तरह की ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है जी जी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस मौजूद है लेकिन उन्हें अलामतें जाहिर नहीं हो रही और असल में वही ज़्यादातर कोरोना फैलाने का बायस बन रहे हैं। इस तरह है कि कैम्ब्रिज हस्पताल बरतानिया में जी जी तकरीबन 30% लोगों को कोरोना था लेकिन उन्हें अलामत कोई ना थी। इसके अलावा जब हम यूएसए की तरफ देखते हैं तो यूएसए की जो कैलिफोर्निया रियासत है वहाँ तकरीबन 56% लोगों को कोरोना वायरस उनके अंदर मौजूद था लेकिन उनमें कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही थी। और इसी तरह जापान का जो डायमंड प्रिंसेस जहाज शिप है उसके अंदर 72% लोगों में कोरोना मौजूद था लेकिन उनमें अलामत कोई भी मौजूद नहीं थी। तो फर्क क्या पड़ता है कि अगर लोगों में वायरस हो मगर अलामत ना हो तो क्या होता है। पहली बात में सब ये है जी और मेरे व्यूअर्स, पहली बात ये है
کہ اگر کسی شخص کو کورونا وائرس کا مرض لگ جاتا ہے تو علامات ظاہر ہونے میں 5 دن لگتے ہیں۔ علامات ظاہر ہونے یہ یاد رکھیں کہ مرض لگ جانے کے بعد 5 دن لگتے ہیں علامات ظاہر ہونے میں، لیکن علامات ظاہر ہونے سے 48 گھنٹے پہلے وہ شخص کورونا کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے جی سر، ہمیں اور دوسرے لوگوں میں منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہمیں ہمارے سننے والوں کو آپ کیا ہدایات دینا چاہیں گے؟ وہ اس طرح ہے کہ دوسری بات میں اس کے متعلق یہ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو یہ مرض لگ جاتا ہے وہ کسی بھی مرحلے پر جی اگر ان میں علامات ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کو 5 دن سے آگے بڑھ کے مزید 10 دن یا اس سے بھی زیادہ دن لگ سکتے ہیں کہ ان میں یہ علامات ظاہر ہوں۔ اتنی دیر میں یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مل کے، کتنے رشتہ داروں کو مل کے، کتنے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے کولیز کو مل کے ان میں یہ کورونا وائرس پھیلا دیتے ہیں۔ آج سائنسدان یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کورونا وائرس کس طرح پھیل رہا ہے۔ جو متاثرہ شخص ہے اس کو تو گورنمنٹ جنسیانہ ہاسپٹل میں کوارنٹائن کر دیتی ہے، علیحدہ اس کو کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے برطانیہ کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے نورش، وہاں 1 لاکھ آبادی ہے۔ اب جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نورش میں 1 لاکھ آبادی ہے وہاں سب لوگوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تاکہ جو متاثر ہیں، جو غیر متاثر ہیں، ان کا ٹیسٹ کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ غیر متاثر جو شخص ہے جن میں علامت کوئی نہیں ہے، جو کورونا سے متاثر تو ہو چکے ہیں لیکن ان میں علامت کوئی ظاہر نہیں ہو رہی، وہ کتنے % کورونا پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سائنسدان اس کی کوشش کر رہے ہیں اور برطانوی جو حکومت ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس سے بچیں اور لوگوں کو اس سے بچائیں۔ جی سر، ہم آپ کے بہت بےحد مشکور ہیں کہ آج آپ نے ہمارے ویورز کو یہ ہدایات دی۔ جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو کائنڈلی ہمیں اس کے بارے میں جواب۔ اس طرح میں صاحب کہ میں تھوڑا سا اور اس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ ویورز، کچھ ایسے لوگ جن کو یہ بیماری تو لگ چکی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے کہ نہیں، کیونکہ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ علامات ظاہر ہونے میں 5 دن لگتے ہیں، لیکن 5 دن پورے ہونے سے 48 گھنٹے پہلے وہ متاثرہ شخص کورونا وائرس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، تضریب کاری شروع کر دیتا ہے، اور کورونا وائرس کا ایک دانہ بھی اگر آپ کے پھیپھڑوں میں چلا گیا ہے، خلیوں میں چلا گیا ہے، اس نے وہاں جا کر 10,000 سے لے کر 1 لاکھ تک اس نے کورونا کو مزید پھیلانا ہے، مزید بڑھانا ہے۔ کتنے ٹائم میں یہ اتنا پھیلائے گا؟ یہ بہت تھوڑے عرصہ میں، شارٹ ٹائم میں یہ اتنا بڑھا دیتا ہے اس شخص کے اندر، اور جب اس میں علامت ظاہر ہونے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 5 سے 10 دن اور 10 دن سے بھی زیادہ دن لگ سکتے ہیں، اور اتنی دنوں میں پتہ نہیں یہ کتنے لوگوں کو ملتا ہے، کتنے لوگوں کو یہ جا کے تو بات چیت کرتا ہے، بیٹھتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے۔ لیکن میں ویورز آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جن کو یہ بیماری پتہ نہیں کہ ان کو یہ بیماری ہے کہ نہیں، اور لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے کی وجہ سے وہ پہلے کی نسبت زیادہ لوگوں کو ملنا انہوں نے شروع کیا ہے اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو وہ ملے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سے اور زیادہ کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں سب اس ساری گفتگو کا جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سماجی فاصلہ، میں تو یہی درخواست کروں گا ویور سے بھی اور اپنے جاننے والوں سے بھی کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، کیونکہ دنیا کی ہر حکومت اپنے عوام سے بار بار یہی درخواست کرتی ہے سماجی فاصلہ رکھیں، سماجی فاصلہ رکھیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے محفوظ رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا فاصلہ برقرار رکھیں، اور لیکن جہاں ایسا ممکن نہیں ہے، کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنا درمیان فاصلہ برقرار رکھ سکیں، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ آپ جب ماسک کا استعمال کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ایک متاثرہ شخص جو سا ہے، جب اس نے ماسک لگایا ہوگا وہ کھانسی کرے گا، وہ گفتگو کرے گا، وہ چھینک کرے گا، تو سب کچھ اس کے ماسک کے اندر رہ جائے گا، وہ ہوا میں نہیں آئے گا، ہوا میں نہیں آئے گا، کسی شخص کو وہ نہیں لگے گا۔
اور جب ایک غیر متاثرہ شخص نے ماسک پہنا ہوگا جی تو وہ جب باہر نکلے گا، سانس لے گا، منہ کھولے گا، جمائی لے گا، جی جی تو وائرس اس کے ناک میں یا اس کے منہ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ضروری بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ باہر سے آئیں، آتے ہی اپنے کپڑوں کو اتار کے ان کو واشنگ مشین میں ڈال دیں، اور گھر میں جو صاف کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ پہنیں۔ جی اس کے بعد آپ اپنے آپ کو صاف کریں، جی نہائیں، غسل کریں، یا پھر اگر نہا نہیں سکتے جلدی میں تو کم سے کم سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، پھر اپنی فیملی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے جو گھر والے آپ کے پیارے ہیں ان کے پاس جائیں، تاکہ پتہ نہیں آپ باہر سے کیا کچھ اپنے ساتھ لے کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گا ویورز کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک وائرس ہے، اور یہ ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس بات پہ غور کریں اور سوچیں کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی بچائیں۔ جی خدا آپ کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ آپ بھی بچیں اور اپنے قریب رہنے والے اپنے لوگوں کو بھی بچائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ قیصر صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ویورز ہم ملیں گے آپ کو دوبارہ نئے پیغام کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔